ایک ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ ایسے کچھ سوال پوچھے، وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں، میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے، غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا، ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. تو گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول درو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دی. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے، کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں، تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی؟ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا، خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ صبح شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے، جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا، تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے، اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں مجبوری میں، بیویاں بھی رہتی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں، وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال کے لیے لوگ جاتے ہیں. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو، جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں، بچے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو، اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی، بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا، تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا، تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے، فتنے پر حکم کا مدار ہے، خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا، لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے، جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے چلے گئے تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے، لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے، خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں، دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا، اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے، دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو، شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب، اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن، چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو، لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال
نہیں, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو, لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے, آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا, ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں, کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا, اوڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہوگی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے. لیکن وہ خوش تھا. ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئے اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاد آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا, میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے, اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا, جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی, درجات بلند ہوں گے, اس کام میں 4 شرطیں ہیں. نمبر 1, ومن اراد الآخرۃ, سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت, اللہ کی رضا. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا, ڈولے شولے بنا رہے ہو, اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, آخرت میں کام آئے گا. نہیں ملے گا, صرف مقابلہ بازی ہے, دوسروں کو دھاک جمانا کہ اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی. اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے, سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ بولو محبوب. نمبر 2, آپ کی صحت اچھی ہوگی, دوسرے پہ بوجھ بولو نا جلدی جلدی, جملہ تو نہیں بنو. اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے, یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ. صحت مند آدمی خوش رہتا ہے, دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. بیمار ہو گئے, دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے, تو سارے کام خود کرتے تھے, ٹھک 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 ایسے, ہمیشہ چلتے پھرتے, ایکٹیو دیکھا. وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا, خوددار, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں, کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے, صحیح ہے نا, کمیٹیاں نہیں ڈال, جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال, نکلیں گی تو یہ کریں گے نا, کمیٹی بھی نہیں ڈالنی. جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس, جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو پہلے لوگ, کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو, کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے, کیونکہ 63 سال کی عمر تھی, اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا بھائی؟ محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں, کھانے پینے میں, تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا, اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا. تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہوا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں, وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے.
اقامت ہو رہی ہے, اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد, ایسے تگڑ تگڑ, جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی ٹھین ٹھین جا رہا ہوں, ایسے والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی, میری تو ایسی نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی, آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے, تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تو اشارہ کیا لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ, تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے کے گئے, بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا, خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں, اس نیت سے آپ جم جاؤ, اس نیت سے آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی, محتاج کس کا رہوں گا, اللہ کا, دوسروں کی مدد کروں گا, بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں, اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر بھول جاتا ہے وہ, پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں, جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا, آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماسک گرے گا, تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے, بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں, ہے بھائی بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں, غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ. بھائی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ, اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس کی کوئی, آپ مر گئے تو بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرست ہی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے, تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا, تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ, لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہے, کھائے جا رہے, پھوڑے جا رہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ. تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دی. بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا, ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ جو سموسا. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا, اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو معدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا, پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے, اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس اسپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے,
کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں. ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں. اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے, یار یہ بیچارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار, تو یہ نا ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی, یار یہ دلا دو, یار وہ دلا دو, یار یہ کر دے, یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے. اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو. تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہو. تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو من اراد الآخر. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو, دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ, کوئی بات نہیں, ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بعد والے رہ لیں گے اس میں. ابھی جو گھر بنا رہے نا ہوس ہے, سامان 100 برس کی پل کی خبر, اتنا سریا ڈال رہے ہو اس نیت سے کہ میں رہوں گا. بھائی کہاں رہو گے تم, تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے یار, چھوڑو کرائے پہ ہی ٹھیک ہو. ہاں کوئی اس نیت سے بنا رہا ہے, اللہ نے ایک تو پیسہ اس کو بہت دیا اور بنا اس لیے سے رہا ہے میں رہ لوں گا, نہیں تو بچے رہ لیں گے, نہیں تو کرایہ دار ہی رہ لیں گے, صحیح ہے نا, کوئی تو رہے گا نا, فائدہ ہوگا, چلو چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. انسانیت کی خدمت. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا اور نیت کیا ہے؟ آخرت, کہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا لوگ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے کھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملے گا, صدقے کا ثواب قبر ملے گا. چرند پرند بھی جب تک کھائیں گے, کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی. اللہ شکور ہے, شکور کہتے ہیں قدردان, وہ ضائع تھوڑی کرتا ہے. تو نیت ٹھیک کر لو میرے بھائی. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ بولو آخرت. شادی بھی کرو آخرت کی نیت سے. آپ کو ہمیں تو پسند آئی ہوئی, اس چکر میں کر رہے ہیں بھائی. بعض لوگ ٹھڑک پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہ ہم کیسے نیت کریں آخرت کی. نیت کی جا سکتی ہے, نیت ایسی چیز ہے 2 منٹ میں چینج ہوتی ہے. دیکھو آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو ظہر کی, ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی یا جماعت ہو چکی ہے, فار ایگزامپل آپ 4 رکعت سے پہلے نیت کر سکتے ہو 4 سنت. ایک دم آپ کو خیال ہوا کہ یار 4 سنتیں پڑھی تو میری ٹرین نکل جائے گی, فوراً نیت چینج کر دو, کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 فرض. حالانکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں, وہی 4 سنت تھی, نیت سے کیا بن جائے گی؟ 4 فرض بن جائیں گے, 2 منٹ میں 4 فرض بن جائیں گے. تو نیت چینج کی جا سکتی. آپ درخت لگا رہے ہو, ویسے ہی لگا رہے ہو ماحول درست کرنے کے لیے, آپ بولو بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں, مجھے بھی فائدہ ہوگا, انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا, ہوا میں آکسیجن کا لیول بڑھے گا. اور میں شادی کر رہا ہوں, خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہا ہوں, ایک ٹھڑک پوری کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ اسی ٹھڑک میں نیت کیا کر لو؟ آخرت کی. بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے شادی کی, میں زنا سے بچا رہوں گا ہمیشہ, اور اگر ابا نے میری وہاں کرا دی, وہ مجھے سیٹسفائی نہیں ہوں گا, تو میری توجہ کہاں جائے گی؟ تبھی تو میں اباؤں سے کہتا ہوں انسان کے بچے, استغفر اللہ, ابا کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. بچے کی چاہت بھی تو دیکھو, اگر آپ نے اس کی مرضی کے بغیر کرا دی, وہ سیٹسفائی ہوگا نہیں, پھر گند میں منہ مارے گا, جا کے زنا کرے گا, ادھر ادھر جائے گا, تو اس کی چاہت کا بھی تو خیال کرو نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر, وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا, یہ وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے, برائی کو برائی خیال کر رہے ہو, اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا, یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ اللیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے, لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر بولو نہ ہو. اب آپ نے ہر وقت آپ ٹیکس دے رہے ہیں, گورنمنٹ آپ کو اس ٹیکس دینے پر, فائلر ہونے پر کوئی سہولت نہیں دے رہی, کہیں کوئی پروٹوکول نہیں دے رہی, تو آپ کہیں گے پھر میں ٹیکس چوری اچھا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں ٹیکس چوری اچھا تھا. دنیا میں قانون ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے, لیگل جب وے پہ چلتے ہیں تو اس پہ حکومتیں آپ کو
اچھا شہری ہونے کا خطاب دیتی ہیں, اپریشیٹ کرتی ہیں. آپ کو باہر ملکوں کے ویزے مل جاتے ہیں, آپ اگر ٹیکس پابندی سے پے کر رہے ہیں, دوسرے کنٹری آپ کو ویزا دیتے ہیں, یار اچھا شہری ہے. دیکھو تبھی یہ جو جاپان اور یو کے جانے کا جن لوگ کو شوق ہے نا, یہ تمیز سے ٹیکس دیا کریں, اپنی پوری پراپر وہ بنائیں, تب ویزا ملتا ہے, ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹکرے مارتے رہتے ہیں پھر جا کے ادھر ادھر. وہ لوگ بہت دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے کہ نہیں. حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی. یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے, اس کے قریب بھی نہ جانا, اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ. تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کے ایام میں. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ, تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا اس کے احکامات ہیں. تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کیا. وَيَسْأَلُونَكَ, اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن المحیض, حیض کے بارے میں. تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا, اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, ہوا اذن, اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء, لہذا عورتوں سے دور رہو, فی المحیض, حالت حیض میں. ولا تقربوہن, اور ان کے قریب مت جاؤ, حتی یطہرن, جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائے. تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر. لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے, یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں, اور اس کی تفصیل احادیث میں. تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید. فاعتزلوا النساء, ان سے اعتزال کرو, یعنی دور رہو ان سے. دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصنعوا کل شیء الا النکاح, حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے. تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں, صراحتاً بات نہیں کر رہے. تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے. کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض, عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو, ولا تقربوہن, ان کے قریب مت جاؤ. تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے, یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو. تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا, تو مراد وہی ہے کنایا, کنائے میں بات کی جا رہی ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں, تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے, ولا تقربوہن, ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو, اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے. تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا, کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے, لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے, یعنی قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے, اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے, کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا, لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے, اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن, یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے, اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے. وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں, اس کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کی. حتی یطہرن, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں, اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے. لیکن اب ایک بات آ گئی تو بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے, لیکن یہ کہ جو مکمل جمع ہے وہ حلال نہیں اور وہ سخت گناہ ہے.
آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے، یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ سب کنایا اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو، جمع کرو ان سے، من حیث امرکم اللہ، ایسے جیسے اللہ نے حکم دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے۔ وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں، دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے تطہرنا، باب تکلف ہے، یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا، اہتمام کر کے۔ ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے، ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا۔ تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دی۔ تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے، کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، یہی مراد ہے اس سے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ مکمل پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا۔ توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پر۔ روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں تاکہ دل جو گندا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے، اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے۔ تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہو، اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جماع مت کرو بیوی کے ساتھ، خون میں لت پت ہو جائے گا انسان، اور یہ گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو حالت حیض میں بیوی سے جماع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے، وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ پسند ہیں۔ تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے، اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جماع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، گندگی میں انوالو ہونے والے، ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نکتے بیان کروں گا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ حرث عربی میں کھیت کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ،
اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور و ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہو، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں. حرث کا مطلب اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلعہ کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے، نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ
تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اور اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دی ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر، تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے۔
اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ, انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے, وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے, تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں, جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا. تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے, جس سے کلمہ پڑتا ہے, اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے, سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے, اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے, کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں, بیوی کے منہ میں, یہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے, اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے, مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے, منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین, ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا, ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يصلي فيه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی, کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے, تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے, تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا, فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں, منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے, اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے, تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے, جمہور علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے, لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں, اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خشک جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے, اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ, تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے, ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے, وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, وضو فرض ہو جاتا ہے, اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے, اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت, اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے, اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گندگی ہے. اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں, اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. یہ 100% غلط فتویٰ ہے, اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں, حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں. اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف, اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام
کہ ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں, جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا. ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے, اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں, لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے, اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر, اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے, جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے, عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے, تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر, تو یہ کم درجے کی کراہت ہے. یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ, اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو. یہ بات خوب یاد رکھیں, اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے, مقتضیات ہیں, اس کے خلاف ہے. یعنی یہ اس میں داخل نہیں. عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی, مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں. دوسری بات یہ, اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر, پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے, کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے, اپنی فطرت بدل جاتی ہے, اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا, اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی, تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا. ایک اور علمی نقطے